کہیں نہیں کہا کہ تم میرا روزہ رکھو میں تمہارا روزہ رکھوں گا، تم میری زکوٰۃ دو میں تمہاری زکوٰۃ دوں گا، تم میرا حج کرو میں تمہارا حج کروں، کہا ہے کہیں نہیں کہا، لیکن ذکر کے لیے کہا ہے۔ ایک اور بھی واقعہ ہے جو میں نے سرکار سے سنا۔ ایک روز سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کسی وجہ سے کوئی ان کو کام تھا تو وہ ملکوتی حالت کشف میں تھے، تو ملکوتی حالت کشف میں تھے تو جنت کا نظارہ کر رہے تھے، شاید کسی کو جنت میں ڈھونڈ رہے ہوں گے، تو وہاں انہوں نے جنت میں ایک شخص کو جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ منظر جب آپ نے دیکھا تو آپ کو بڑی تشویش ہوئی کہ بھئی جنت میں اس کے ہاتھ کیوں بندھے ہوں؟ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ بھئی تمہارے ہاتھ کیوں بندھے ہوئے ہیں؟ کہا جی مجھ سے ایک گناہ ہوا تھا اس کی وجہ سے میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ تو کہا کہ بھئی تم گناہ ہوا تھا تو جنت میں کیسے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس اس میں ذات اللہ کا ذکر قلبی ہے جس کی وجہ سے مجھے سزا بھی جنت میں مل رہی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ اچھا اب اس کا گناہ کیا تھا؟ اس کا گناہ یہ تھا کہ بچپن میں اس شخص نے جانے نہ انجانے میں غوث پاک بچے تھے ان کو دھکا دے دیا تھا، تو اس کی سزا اس کو مل رہی تھی۔ لوگ سمجھتے ہیں علماء اور باقی جتنے مذہبی لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صوفیہ کرام کا دماغ خراب ہے جو ذکر الہی کی اتنی انہوں نے فضیلت بیان کر دی ہے، اتنی عظمت بیان کر دی ہے، لیکن احادیث میں بھی لکھا ہے، حضور نے بڑا زور دیا اس بات پر کہ جہاد کرنے سے بھی زیادہ بڑا عمل، سونے چاندی کے احد پہاڑ کے برابر سونا چاندی تقسیم کرنے سے بھی زیادہ بڑا عمل، جہاد میں تم دشمنوں کے گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں ماریں، اور اتنا جہاد کرو کہ کاٹ کاٹ کے دشمنوں کو تمہاری تلواریں ٹوٹ جائیں۔ اب یہ جو استعارہ استعمال کیا گیا ہے کہ اتنا جہاد کرو کہ تمہاری مار مار کے تلواریں ٹوٹ جائیں، تو مطلب یہ ہوا کہ تم نے کھل کے جہاد کیا ہے۔ فرمایا کہ پھر بھی ایک عمل ایسا ہے جو ان تمام سے افضل ہے۔ صحابہ تو پریشان ہو گئے، انہوں نے پوچھا یہ ایسا عمل کیا ہے جو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا آج تک؟ کہا وہ اللہ کا ذکر۔ اب یہاں پر لوگوں کو مغالطہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی اللہ کا ذکر، پھر وہ کہتے ہیں، آپ مولویوں کو سنیں، وہ کہتے ہیں قرآن شریف پڑھنا بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن شریف پڑھنا بھی اللہ کا ذکر ہے، تلاوت کرنا اس کی یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز پڑھنا بھی اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ ان کو معلوم نہیں ہے نا، یہ راز سب کو تھوڑی معلوم ہوتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو یہ بات تو بتائی کہ سب سے بڑا عمل ذکر اللہ کا ہے، کیوں ہے یہ نہیں بتائی، اور پھر حدیثوں میں آ گیا کہ یوم محشر میں پہلا سوال نماز کا ہوگا، تو اس کی وجہ سے لوگوں نے سمجھا کہ نماز زیادہ افضل ہے کیونکہ پہلا سوال اس کا ہوگا، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ نماز اترنے سے پہلے ذکر اترا تھا۔ ذکر جو ہے وہ کوئی رکن نہیں ہے، ذکر گاڑی کا تیل ہے جو انجن میں بھرا جاتا ہے دل کے، ذکر کوئی رکن نہیں ہے کہ جو آپ اس کو نماز اور روزے سے کمپیئر کریں۔ اگر ریلیجن جو ہے، عبادات جو ہیں وہ گاڑی ہے تو دل اس کا انجن ہے اور ذکر الہی اس کا پیٹرول ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ سرکار ذکر الہی کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کوئی انسان ایسا ہے جس کو اپنی تعریف اچھی نہ لگے؟ فرمایا کہ اگر کوئی دشمن ہے تمہارا اور وہ اچانک تمہاری تعریف کرنا شروع کر دے تم دشمنی بھول جاؤ گے۔ تو اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ جب کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے نا تو اللہ کے ذکر سے اللہ کو مستی چڑھتی ہے، اللہ جو ہے نا اس سے مست ہو جاتا ہے، اور جب اس کو مستی چڑھتی ہے تو اس مستی کے عالم میں وہ بولتا ہے کہ جاؤ میں نے بخش دیا، جاؤ میں نے بخش دیا، جاؤ میں نے بخش دیا۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ ایک بندہ اور بھی آگے کھڑا ہو گیا تھا، ذکر کی نیت سے نہیں آیا تھا، اللہ پوری بات ہی نہیں سنتا ہے ان کی، کہتا ہے جی اس کو بھی بخش دیا۔ تو اس میں اللہ کا جو ہے پرسنل، اللہ کا ذاتی انٹرسٹ شامل ہے۔ جس طرح آپ مساج کروانا کس کو برا لگے گا؟ کوئی آپ کا مساج کرے آپ کو برا لگے گا؟ آپ کی مالش کرے، آپ کے پاؤں دبائے تو برا نہیں لگے گا نا۔ اچھا اب ضروری یہ ہے کہ جو آپ کے پاؤں دبائے، مالش کرے، مساج کرے، آپ کے ہاتھ اس کے پاؤں کو لگیں، مس ہوں، تب وہ مساج ہوگا نا۔
اگر اس کے پاؤں اور آپ کے بیچ میں فاصلہ ہوگا، آپ پاؤں وہ ہے یوں یوں کرتے رہیں، کوئی فرق پڑے؟ یہی فرق ہے ذکر قلب کے بعد ذکر کرنے کا اور بغیر ذکر قلب کے ظاہری زبان سے ذکر کرنے کا۔ ظاہری زبان سے جو ذکر ہوتا ہے وہ اللہ تک پہنچتا نہیں، اس کو مستی چڑھتی نہیں، وہ ضائع ہو گیا تمہارا۔ بھئی آپ 1 گھنٹے یوں یوں کرتے رہیں اور کہیں لاؤ جی میں نے 1 گھنٹے مساج کیا، پیسے دو، وہ بولے گا مجھے تو کوئی محسوس تک نہیں ہوا، میں کیوں دوں پیسے؟ اسی طرح ساری زندگی آپ اللہ کرتے رہیں بغیر دل کو جاری کیے، تو اللہ کہے گا مجھے تو کوئی مستی نہیں محسوس ہوئی، مجھے کیا پتا کہ تو نے کیا ہے نہیں کیا ہے۔ اس کو تو وہ مستی چاہیے۔ جب تیرے دل اللہ کے نور سے بیدار ہوگا، اوپر عرش الہی پر ایک مینار ہے، جب تیرا دل اللہ کرے گا وہ مینار میں لرزہ طاری ہوگا۔ جب وہ مینار میں جو لرزہ طاری ہوگا وہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس وقت کیف و سرور کی مستی میں ہے۔ قدسی جو ہیں عرش کے وہ اب ذرا دور دور رہیں، قریب نہ آئیں۔ جب بھی وہ مینار ہلتا ہے تو سب دور دور ہو جاتے۔ تو اس لیے ذکر الہی کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے، لیکن کون سا ذکر الہی؟ جو اس کی ذات تک پہنچ جائے۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ تم میری نماز پڑھو میں تمہاری نماز پڑھوں گا، کہیں نہیں کہا کہ تم میرا روزہ رکھو میں تمہارا روزہ رکھوں گا، تم میری زکوٰۃ دو میں تمہاری زکوٰۃ دوں گا، تم میرا حج کرو میں تمہارا حج کروں، کہا ہے کہیں نہیں کہا، لیکن ذکر کے لیے کہا ہے فاذکرونی اذکرکم، کہ تم میرا ذکر کرو، اذکرکم تو میں تمہارا ذکر کروں۔ یہ ذکر کی بڑی فضیلت ہے۔ ان ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال یقول الرب عز وجل، کہ رب کہتا ہے، یوم القیامہ، کہ یوم قیامہ میں رب کہے گا، سیعلم اہل الجمع من اہل الکرم، کہ بھائی سخاوت والے لوگ کہاں ہیں، سخاوت والے لوگ اور بزرگی والے لوگ کہاں ہیں؟ فقیلا، تو کہا جائے گا، ومن اہل الکرم، کہ کرم کرنے والے سخاوت کرنے والے لوگ کون ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ قال اہل المجالس الذکر فی المساجد، کہ جو حلقہ ذکر مسجدوں میں کرتے تھے نا وہ ہیں سخی، ان کو بلاؤ۔ اسی طرح کی ایک حدیث کتابوں میں تو نہیں ہے لیکن سرکار نے سنائی، سرکار نے فرمایا کہ یوم محشر میں اللہ تعالیٰ جو ہے فرمائے گا کہ بھئی عقل مند لوگ کھڑے ہو جائیں۔ سرکار نے تو بڑے مزے لے کے فرمایا، سرکار، اور مزے لینے سے مراد یہ ہے کہ اس کی تشریح اس طرح کی، سرکار نے اس طرح اس کی تشریح فرمائی کہ ہمارے فوراً سمجھ میں آ گئی۔ سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوم محشر میں کہے گا کہ عقل مند لوگ کھڑے ہو جائیں، تو یہ بڑے بڑے جو آرمی جنرل تھے، سیاست دان تھے، یہ کھڑے ہو جائیں گے، عمران خان جیسے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، یہ لفظ کہا، یہ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو سرکار نے فرمایا، اللہ کہے گا نہیں تم نہیں، بیٹھو بیٹھو بیٹھو۔ تو پھر وہ جو پھٹے پرانے کپڑے پہنے بیٹھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا کہ تم کھڑے ہو جاؤ۔ تو لوگ پوچھیں گے کہ یہ پھٹے پرانے کپڑے، یہ تو بے وقوف ہیں، ان کو تم عقل مند کہہ رہے ہو اللہ میاں؟ فرمایا یہی تو عقل مند ہیں، تم نے اپنا سارا وقت دنیا کمانے میں لگا دیا اور انہوں نے اپنا سارا وقت آخرت کمانے میں لگا دیا۔ آج آخرت ہے، بتاؤ عقل مند کون ہے؟ تم نے تو دنیا میں لگایا تھا نا، اب یہاں تو تمہارے پلے کچھ ہے نہیں، جو دنیا میں تم نے کمایا تھا وہ تو چھوڑ کے آ گئے تم، ساتھ کیا جائے گا؟ قلب سلیم۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ یوم محشر میں نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سخی کہا۔ اچھا، اب یہ احادیث ہیں، یہ حدیث جو ہے احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا ہے، ابن حبان نے روایت کیا ہے، اور اس کی سند کے بارے میں انہوں نے کہا احسن ہے اور صحیح ہے۔ اچھا، ان احادیث میں یہ باتیں موجود ہونے کے باوجود بھی اکثریت جو علماء کی ہے وہ حلقہ ذکر کو بدعت کہتی ہے،
اور حدیث میں لکھا ہے اہلو مجالس الذکر فی المساجد، کہ جو مسجدوں کے اندر ذکر کا حلقہ کرتے تھے ان کو بلاؤ، وہ لوگ کہاں ہیں؟ اچھا، اب یہ کوئی رینڈم بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کی انفارمیشن میں پہلے سے ہے یہ بات کہ کچھ لوگ زمین کے اوپر ایسے ہیں جو ذکر کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ روزانہ رپورٹ لیتا تھا نا فرشتوں سے۔ اچھا، اس کے ذہن میں ہے یہ، تو اس کو تو شوق تھا کہ وہ ان لوگوں کو دیکھے جو زمین پر میری خاطر مختلف زبان بولنے والے، کوئی ممبئی سے آیا، کوئی کراچی سے آیا، کوئی لاہور سے آیا، کوئی واشنگٹن سے آیا، کوئی لندن کا ہے، کوئی ڈھاکہ سے آیا، سب اکٹھے ایک جگہ ہو کے میرا ذکر کر رہے تھے۔ یار کیا لوگ ہیں، ان کو بلاؤ، وہ کدھر ہیں؟ یہ تو جھک مار کے آئے ہیں سارے، ان کو تو پتہ ہی نہیں نمازیں کیا ہوتی ہیں، روزے کیا ہوتے ہیں۔ ہاں، کم سے کم ان کو بلا لو، انہوں نے ایک ہی عمل کیا اور کچھ نہیں کیا، اور جو ایک عمل کیا اس میں کامل تھے، ہم تک ان کا ذکر پہنچتا تھا، انہی کو بلا لو۔ اچھا، یہ بھی بڑی خوبصورت حدیث ہے بھائی، کیا بات ہے اس حدیث کی بھی۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ما من قوم اجتمعوا یذکرون اللہ لا یریدون بذلک الا وجہہ۔ خوبصورت بات ہے یہ کہ وہ قوم کہاں ہے جو جمع ہوتی تھی یذکرون اللہ، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اور اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جو جمع ہوتے تھے نا، وہ ان کی نیت کیا تھی؟ لا یریدون بذالک، وہ جو ذکر کی محفل کرتے تھے اس کرنے میں ان کا ارادہ کوئی اور نہیں تھا، الا وجہہ، صرف اس کے چہرے کی، اس کی رضا کی خاطر، صرف اس کی رضا کی خاطر، اور کوئی مطلب نہیں تھا ان کا کہ جنت مل جائے یا حوریں مل جائیں یا کاروبار میں برکت ہو جائے یا میری ماں کو فالج ہو گیا ہے وہ ٹھیک ہو جائے، نہیں، میں صرف اس کی یاد میں ہوں، اس سے کچھ لینا نہیں ہے، صرف مزے لینے ہیں اس کے ذکر کے۔ ما من قوم اجتمعوا یذکرون اللہ لا یریدون بذلک الا وجہہ الا نادہم مناد من السماء، کہ آواز دینے والے کی آسمان سے آواز آئے گی، منادی کرنا یعنی اعلان کرنا، کیا آواز آئے گی؟ کہ ان قوموا مغفورا لکم، کہ تمہاری بخشش ہو گئی ہے، کھڑے ہو جاؤ، قد بدلت سیئاتکم حسنات، کہ یقین کرو، بدلت بدل دیے ہیں، سیئاتکم تمہارے گناہوں کو، حسنات نیکیوں میں، یعنی ذکر کی برکت کی وجہ سے ان سب کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 ہے، یہ وہ آیت ہے جو سرکار سے شرف ملاقات حاصل کرنے کے بعد پہلی آیت میں نے قرآن کی پڑھی تھی، اور اس آیت سے مجھے عشق ہو گیا تھا۔ وقال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انما المؤمنون الذین، کہ مومنین وہ لوگ ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل تیز تیز دھڑکتے ہیں، وجلت آئے ہائے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل تیز تیز دھڑکتے ہیں، مچلتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے اوپر اللہ کے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں۔ اب یہاں پر آپ نے غور کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی تلاوت کر رہا ہے تو تلاوت قرآن سننے سے یہ ہوگا، نہیں، یہاں لکھا ہوا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، ان کے اوپر جب قرآن پڑھا جاتا ہے، ان کے اوپر قرآن پڑھنا کچھ اور ہے نا، ان کے اوپر قرآن پڑھنا کیا ہے؟ اب یہ جو لوگ مر جاتے ہیں، سب نہیں مرنا ہے، کوئی خاص لوگ نہیں ہے جو مر گئے
تو ہم ان کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھ کے بھیج دیتے ہیں. یہ ہے کسی پر قرآن پڑھنا. ہاں، تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ قرآن آپ نے پڑھا، ظاہر ہے کہ کوئی مر گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، تو قرآن خوانی ہوتی ہے نا اس کے لیے. تو آپ نے قرآن پڑھا ہے، لیکن اس کا جو ثواب ہے آپ اس کو بھیج رہے ہیں. تو اب زندہ ہیں آپ پر اب قرآن جو پڑھا جائے تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ اگر میں یہ کہوں کہ امجد حسین میرے اوپر قرآن پڑھو تو آپ کی سمجھ میں تو نہیں آئے گا. آپ کہیں گے بھائی آپ خود ہی پڑھ لیں. اچھا بھائی ہم مردے کو کیوں نہیں کہہ رہے کہ تو خود ہی پڑھ لے؟ کیونکہ وہ پڑھ نہیں سکتا نا، اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں. اچھا اب ہم کو بھی پڑھنا نہیں آتا اپنے اوپر، اس لیے رسول اللہ نے ہم پر پڑھا. اب رسول اللہ کا قرآن پڑھنا کیا ہے ہمارے لیے کہ انہوں نے جو قرآن پڑھا ہے اس کا نور ان کے پاس آیا، پھر وہ نور انہوں نے نظروں سے ہمارے اوپر ڈالا. یہ ہے ان کا ہم پر قرآن پڑھنا. جس طرح آپ نے مردوں کو ایصال کیا تھا ثواب، اسی طرح حضور ثواب نہیں نور منتقل کریں گے اور اس کے ذریعے تزکیہ کریں گے ہمارا. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، کہ حضور کے قلب کے اندر تو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اس سے نور بن رہا ہے، اور وہ نور پھر وہ ہمارے اوپر نظر کرم فرما رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم اور واذا تلیت علیہم آیاتہ. اب یہاں اس سے پتہ چل رہا ہے، دیکھیے نا یہ پیسو وائس ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو کوئی پڑھتا ہے نا، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی مرشد ہے جو اپنی نظروں سے قرآن کا نور ان کو دے رہا ہے. کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے نا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، کہ اور جب ان پر قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں. کون پڑھتا ہے؟ وہ تو نہیں کر رہا نا، جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ تو نہیں پڑھ رہے. پیسو وائس میں یہ جملہ ہے کہ کوئی پڑھے گا ان پر آیات. اچھا پھر کیا لکھا؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر آیات پڑھی جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اب اس کی جو تفسیر میں جو جان پایا ہوں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، کہ جب ان پر آیات پڑھی جاتی ہیں، تو اب پڑھی جاتی ہیں سو مراد یہی ہے کہ کوئی اور پڑھ رہا ہے، وہ تو نہیں پڑھ رہے نا. کون پڑھ رہا ہے؟ ان پر کون پڑھے گا؟ یہ تو زندہ ہیں ابھی تک. مر جاتے تو کہتے جی بلال سے پڑھوا لو، امجد حسین سے پڑھوا لو، امجد حسین مر جائے تو مرزا سے پڑھوا لو، مرزا مر جائے تو فیصل سے پڑھوا لو، اور سبھی مر جائیں تو کرائے کا ملا پکڑ لاؤ. پیسے لے کے بھی قرآن پڑھتے ہیں لوگ، لیکن یہ وہ قرآن پڑھنا نہیں ہے، یہ وہ قرآن پڑھنا نہیں ہے. قرآن جن کے اندر اتر گیا اور جن کے دل کی دھڑکنوں سے قرآن کی آیتیں ٹکرا رہی ہیں، وہ آیتوں کا نور بن رہا ہے. نظر جناندی کیمیا ہوئے سونا کر دے وٹ، وہ پھر جو اس کے دل سے نگاہوں میں نور آیا وہ باطنی توجہ کے ذریعے تمہارے دلوں پر نظر ڈالے گا نا. پھر جب وہ تمہارے دلوں پر نظر ڈالے گا تو پھر کیا ہوگا؟ زادتہم ایمانا، تو تمہارے ایمانوں میں اضافہ ہوگا. وعلی ربہم یتوکلون، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ تمہارے رب پر تمہارا توکل بڑھ جائے گا. تو یہ اس کے اندر دو چیزیں ہو گئی. ایک تو یہ ہے کہ مومنوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب ان کے دل اللہ کے ذکر میں دھڑکتے ہیں، پہلی شرط ہے کہ ان کے دل اللہ کی ذکر میں، اس کی مستی میں مچل رہے ہوں، لوٹ پوٹ دل ان کے ہو رہے ہوں. ان پر پھر کوئی قرآن پڑھنے والا آ جائے. بغیر ذکر قلب کے قرآن پڑھنے سے تیرے پر پڑھا جائے تو کوئی فائدہ نہیں. تیرا قلب جاری ہو اور قلب جو ہے وہ ذکر کی مستی میں مدہوش ہو، اس کے اوپر کوئی نظر کرم کرنے والا، باطنی توجہ کرنے والا آ جائے. زادتہم ایمانا، کہ ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. وعلی ربہم
یتوکلون، اور ان کا جو رب ہے اس پر ان کے توکل میں اضافہ ہو جاتا۔